السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، صدق اللہ العلی العظیم۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔ سورہ لہب کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس صورت کا زمان نزول، پس منظر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی ہے، اور وہ ہے ابو لہب۔ تو اس ضمن میں کیا وجوہات تھی، پس منظر میں ہمارے سامنے وہ چیزیں جو ہے آ چکے ہیں، اور اب سورت کی تفسیر ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔ ابو لہب اس شخص کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ، اور اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ اور سفید تھا۔ عبد العزیٰ کیا ہے؟ عزیٰ ایک بت کا نام ہے، تو اس کا میننگ کیا ہوا؟ بت کا بندہ۔ عبد العزیٰ بت کا بندہ، یہ میننگ میں آتا ہے۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اور ابو لہب کے معنی ہیں شعلہ رد۔ یہاں اس کا ذکر اس کے نام کے بجائے اس کی کنیت سے کرنے کے کئی وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زیادہ تر اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت ہی سے معروف تھا۔ دوسرا یہ کہ چونکہ اس کا نام عبد العزیٰ تھا، ایک مشرکانہ نام تھا، یعنی ظاہر ہے بت کا بندہ ہوئے جیسا ہو نا، عبد العزیٰ یعنی بت کا بندہ۔ اور قرآن میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اسے اس نام سے یاد کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کا جو انجام اس صورت میں بتایا گیا اس کے ساتھ اس کی یہ کنیت ہی زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب کے معنی بعض مفسرین نے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ بیان کیے، اور وہ تب کا مطلب یہ بیان کیا کہ وہ ہلاک ہو جائے یا وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن در حقیقت یہ کوئی سنا نہیں ہے جو اس کو کوسنا نہیں ہے جو اس کو دیا گیا، بلکہ ایک پیشنگوئی ہے، فورکاسٹ ہے، جس میں آئندہ پیش آنے والی بات کو ماضی کے صیغوں میں بیان کیا گیا، گویا اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی ہے۔ اور فی الواقع آخرکار وہی کچھ ہوا جو اس سورے میں چند سال پہلے بیان کیا گیا، یعنی اس سورے کے چند سال بعد جو باتیں اس میں بیان کی گئی تھی وہ پوری ہوئی۔ تو یہاں پر کیا ہے ابھی؟ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا۔ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ظاہر ہے کہ جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے، پروورب جیسے بولتے ہیں ہم لوگ، ایسا ہاتھ ٹوٹ گئے، رائٹ ہینڈ ہے، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، ایسا بولتے ہیں نا، تو ایسا یہ ہاتھ ٹوٹ جانا نہیں ہے جسمانی طور پر فزیکلی، بلکہ کسی شخص کا اپنے اس مقصد میں قطعی ناکام ہو جانا جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگایا، یہ ہے اس کا آبجیکٹیو، اس کا گول ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد میں ناکام ہو جانا، تو کہتے ہیں ٹوٹ گیا اس کے ہاتھ، ایسا۔ اور ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان دینے کے لیے واقعی اپنا پورا زور لگا دیا تھا، پورا زور شروع سے ہی لگایا تھا، ہے نا۔ جب کوہ صفا پہ اللہ کے رسول چڑھ کر لوگوں کو بلا رہے تھے، ہر قبیلے کا نام لے کر، تو جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور جب ایسا یہ بات کہتے نعوذ باللہ کیا کہا؟ ستیاناش ہو جائے تمہارا، کیا اسی لیے تم نے ہم کو بلایا تھا؟ وہیں سے جو ہے اس کی مخالفت شروع ہو گئی۔ حالانکہ تھا کون؟ یہ کون تھا؟ یہ سگا چچا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن مخالفت میں اس کی شدید تھی۔ تو لیکن اس سورے کے نزول پر 7-8 سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر بیشتر بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے۔ تو یہ سورت کے نزول کے بعد مفسرین 7-8 سال
بتاتے ہیں اور بعض کم بھی ہے. تو بہرحال اس کے نزول ہونے کے بعد جنگ بدر واقع ہوئی. جنگ بدر کہاں ہوئی؟ بدر کے مقام میں ہجرت کے بعد 2 ہجری میں، نبوت کے 15 سال بعد. یہ چیزیں سمجھنا برابر. تو اکثر بیشتر کیا بڑے بڑے سردار کتنا لشکر آیا تھا اس میں؟ کفار مکہ کا 1000 اور مسلمانوں کا کتنا تھا؟ مسلمانوں کا 313. 700 جنگ احد میں تھے، جنگ احد میں 2nd جنگ میں تھے. یہ جنگ میں 313 تھے اور وہ بھی ہتھیار نہیں تھے، چند گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، ٹوٹے پھوٹے تھے. ایمان تھا. یہ بہت تاریخی جنگ ہے. یہ 17 رمضان کو واقع ہوئی ہے جنگ، تاریخی جنگ. اور کفر اور اسلام کی کشمکش، کفر اور اسلام کا جو ہے ڈیسائیڈنگ جنگ تھی. تو الحمدللہ اسلام کامیاب ہوا. وہ 313 بہت بڑی قربانی ہے اور پھر جو ہے وہ کامیاب رہے. تو یہ لوگ جو ہے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے. مکے میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ نہیں رہ سکا. ابو لہب کو اتنا اس کو یہ ہوا، دکھ ہوا، رنج ہوا ڈیفیٹ کا، کہ وہ جو ہے 7 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا. اتنا اس کو غم ہوا، اتنا اس کو شوق لگا کہ اتنے، چونکہ اپن خود شامل نہیں ہوا بلکہ اپنی جگہ کیا کیا اس نے ایک شخص کو بھیجا جو پیسہ دینے والا تھا. یہ ایک شخص کو بھیجا جو اس کا مخلوص تھا. اس کے 4000 درہم کچھ تھے تو 4000 درہم نہیں دے پا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اگر نہیں دے رہا ہے تو تو جو ہے یہ جنگ میں میری جانب سے شرکت کر. تو اس کو ایسے جو ہے ابو لہب نے بھیجا تھا. تو پہنچی تو اس کی اتنا رنج ہوا کہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا. پھر اس کی موت، کس کی موت؟ ابو لہب کی موت نہایت عبرتناک ہوئی. اسے عدسہ یعنی ایک بیماری ہوئی جس کا نام انگریزی میں میلیگننٹ پسٹول کی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا. اتنا یعنی جو مکے کا امیر ترین آدمی تھا، اولاد بھی زیادہ تھی، سردار بھی تھا وہاں کا، دبدبا بھی تھا، تو وہ جو ہے جب وہ اس بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا تو پھر اس کے گھر والوں نے چھوڑ دیا. جیسا آج بھی ہم دیکھیں نا، ادھر بمبئی میں بھی غیر مسلموں کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے. شروع میں کسی گھر میں کووڈ ہو گیا تو یہ بول کے لوگوں نے چھوڑ دیے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرے لے کر نہیں آئے. ایسے کام ابھی کرے. زیادہ ہندوؤں میں، غیر مسلموں میں جو ہے ایسے واقعات وائرل ہوئے. تو یہ اسی بیماری مر گیا کہ گھر والوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کو بھی وہ چھوت لگنے کا ڈر تھا، اس سے بھی ان کو بیماری لگنے کا ڈر تھا. جیسا کووڈ پینڈیمک میں جیسا ایسا تھا، ایسا معاملہ ہو گیا تھا. مرنے کے بعد بھی 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا. انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد 3 دن تک کوئی نہیں گیا اس کے پاس. اس کے کوئی بھی نہیں گئے، رشتہ دار بھی نہیں گئے، بیٹے بھی نہیں گئے جن کے لیے کمایا، جن کے لیے محنت کیا، دشمنی مول لیا. بیٹیاں بھی نہیں گئے. جو بیٹوں کو طلاق دلوایا نا، 2 بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیائی ہوئی تھی اس کے پاس، اس کے 2 بیٹوں سے. ایک بیٹا تو جب طلاق دیا تھوکنے گیا تو آپ نے بددعا دی تو پھر وہ ایک شیر کھا جائیں گے بولے تو کھا لیا نا اس شیر کو. ایک بیٹا ایسا ہوا، ایک بیٹا یہ ہوا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ گھر والے بھی جو ہے 3 روز تک اس کے پاس نہیں گئے. یہاں تک کہ کیا ہوا، 3 دن میں لاش کیا ہوئی، کیا ہو جاتی 3 دن میں؟ سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی. آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو، کچھ نیگروس کو بلا کے پھر کیا کرے، ان کو پیسے دے کر اس کی لاش اٹھوائی
اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا. ایسا انجام ہوا اس کا. ابو لہب کا انجام ایسا ہوا. تو نیگروز کو، حبشیوں کو، غلام کو بلا کر پیسہ دے کر اس کی لاش کو جیسا یہ کرنے لگا ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی پتھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا. ایسا کرا. ایک روایت یہ ہے کہ لکڑیوں سے یہ کر دیا. یعنی انجام دیکھو، یعنی ایک اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا، دشمنی کرنا، تمہارا سگا بھتیجا سچا دین پیش کر رہا، قرآن پیش کر رہا، سیرت سنت پیش کر رہا، اس کی مخالفت کرنا، اور جو ہے جہاں جہاں جا کے اللہ کے رسول اس کی دعوت دے رہے وہاں جا کے مخالفت کرنا، پتھر پھینک کے مارنا، گھر کے سامنے کانٹے ڈالنا. اس کی بیوی بھی آگے آگے رہتی تھی مخالفت میں. اور 2 بیٹیوں کو طلاق دینا. دیکھو کتنا یہ دوسرا آدمی یہاں کا آج کل جو دور کر رہا تھا تو چھوڑ کے چلا جاتا تھا، یا یہ مارا ماری مرڈر ورڈر ایسی کی نوبت آتی، یا کچھ آدمی بولے کیا کام ہی چھوڑ دیتا تھا. نہیں تو کیا دعوت دینا ہے، دعوت ہو رہی نہیں، ایسا بولتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پورا اپنے موقف پر جمے رہے اور کہتے رہے، کام کرتے رہے، دعوت کا کام، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے. تو یہ پتھر ڈھانک دیا. اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چھٹی کا زور لگایا تھا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا. مخالفت کیا تو بعد میں بیٹے اور اولاد نے جو قبول کیے بعد میں، فتح مکہ کے بعد کسی نے کیا. ایک بھی آگے آ رہا، ایک بیٹی جو ہے قبول کیا. سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ اس کا نام تھا، ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائی. دیکھو ایک طرف مخالفت گھر میں، ایک ہی گھر کا سٹوری، ایک گھر مخالفت، ایک یہ اتنا ہے، لیکن اسی گھر میں اسی کی اولاد جو ہے بیٹی ہجرت کر کے مکہ سے اور اسلام قبول کیا. پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب، ایک بیٹا تو شیر کھا لیا، تو اس کا مطلب اس کے 3 بیٹے تھے، اور یہ بیٹی کا 4 کا تذکرہ مل رہا ہے ادھر. تو عتبہ اور معتب حضرت عباس رضی اللہ کی وساطت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی. اتنی مخالفت، اتنی دشمنی، اتنا یہ کرنے کے بعد آخرکار فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ اس کی اولاد نے، یہ تو مر گیا جنگ بدر کے بعد، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اس کے 6-7 دن بعد مر گیا، لیکن بعد میں اس کی اولاد جو ہے وہ یہ لائی، ایمان لے آئی. ایسا ہوا. تو یہ ہے اس سے مراد کہ ٹوٹ گئے، یعنی ناکام، نامراد ہو گیا. جس مشن کو لے کے چلا تھا وہ مشن ناکام ہو گیا. ان معنوں میں یہ ہے، وہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. پھر آگے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. اس کا مال، ابو لہب کیا تھا؟ سخت بخیل اور زرپرست آدمی تھا. دونوں چیز. بخیل کسے بولتے؟ کنجوس آدمی کو بخیل، پیسہ خرچہ نہیں کرتا، جمع جوڑ جوڑ کے رکھتا. اور زرپرست، مال کی محبت والا، زر پرست، مال کی محبت کرنے والا آدمی تھا. ابن کثیر کا بیان ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ اس پر یہ الزام بھی لگایا تھا کہ اس نے کعبے کے خزانے میں سے سونے کے 2 ہرن چرا لیے تھے. خانہ کعبہ میں کیا رکھتے تھے؟ بتوں کے ساتھ ساتھ سونے کے ہرن اور دوسرے مورتیاں وغیرہ وہ یہ بھی رکھا کرتے تھے. تو سونے کے ہرن اس نے چرا لیے تھے. اگرچہ بعد میں وہ ہرن ایک اور شخص کے پاس سے برآمد ہوئے، لیکن بجائے خود یہ بات کہ اس پر یہ الزام لگایا گیا، یہ ظاہر کرتی کہ مکے کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے. اس کی مالداری کے متعلق قاضی رشید بن زبیر اپنی کتاب الذخائر الوطوف میں لکھتے ہیں کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے ایک تھا جو 1 قنطار سونے کے مالک تھا. 1 قنطار یعنی 200 اوقیہ کا، اور 1 اوقیہ 3.25 تولے کا. اب کیلکولیٹ کرو، قنطار 200 اوقیہ کا، ایک میں 3.25 تولے، 200 انٹو 600، 650 تو ادھر ہی ہو گئے. اب ایسے کتنے تھے؟
قنطار 200 اقیہ کا، 200 تھے ایسے، 6.5 ملٹی پلائی بائی 650 تولہ ملٹی پلائڈ بائی 200، کتنا ہو گیا؟ 1200 یا 12 کلو یا 120 کلو سمجھو، بہرحال اتنا ایک فگر ہے یہ، اتنا مالدار تھا۔ اب یہ اتنا سونا کام آیا کیا اس کے؟ ٹوٹ گئے، مال رکھ کے بھی کام نہیں آ سکا مخالفت کرنے کا، یعنی کلمے کا پلڑا ہی بھاری رہا نا، کلمے دعوت کا ہی پلڑا بھاری رہا، اللہ کے رسول جو بات بول رہے تھے وہی بھاری رہی۔ اس کا تو ایک مال رکھ کے کام نہیں آیا، ارے مال کے علاوہ اور کیا تھا اس کے پاس؟ اچھا، اور اس کی زرپرستی کا اندازہ اس عمر سے کیا جا سکتا کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کہ اس کی مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا، قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے، مگر اس نے عاص بن ہشام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ یہ اس 4,000 درہم قرض کا بدل ہے جو میرا تم پر آتا۔ یہ 4,000 روپے لیا تھا، درہم لیا تھا، یہ دینا تھا، وہ نہیں دے پا رہا تھا، تو اس لیے اس نے عاص بن ہشام کو اپنی طرف سے جنگ بدر میں لڑنے کے لیے بھیجا۔ اس طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کی بھی ایک ترکیب نکال لی، کیونکہ عاص دیوالیہ ہو چکا تھا اور اس سے رقم ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ یہ پھر ما کسب کو بعض مفسرین نے کمائی کے معنی میں لیا ہے، اپنے مال سے جو منافع اس نے حاصل کیا وہ اس کا کسب تھا، اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد دلالی لی، مراد اولاد لی ہے۔ اولاد بھی کسب میں آتا، اولاد بھی کیا انسان کی کسب ہے۔ کسب اور ایک ورڈ کہاں آیا تھا؟ کسب کدھر آتا؟ سورہ کوثر میں آتا، کوثر، کثرت، کثرت کے اس میں آتا، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ کثرت عطا فرمائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا بیٹا بھی اس کا کسب ہے، آدمی کا بیٹا بھی کیا ہے؟ اس کا کسب ہے، اس کی کمائی ہے۔ یہ دونوں معنی ابو لہب کے انجام سے مناسبت رکھتے ہیں، کیونکہ جب وہ عدسہ، وہ بیماری سے میں مبتلا ہوا تو اس کا مال بھی اس کے کسی کام نہ آیا، اور اس کی اولاد نے بھی اس سے بے کسی کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے نا، اس کی اولاد اس کی 3 دن تک چھوڑ دیے، کوئی اس کی باڈی کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ بعد میں وہ نیگرو حبشیوں سے باڈی کو اٹھا کے، جیسا کورونا کووڈ کے اس میں جو لوگ کر رہے تھے، ایسا اس میں جو ہے یہ کیا، تو اس لیے دونوں کام نہیں آئے۔ کیا کام نہیں آئے دونوں؟ پیسہ اور اولاد۔ اولاد، سرداری پہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہاں دو، ادھر دو کا لکھا، سرداری بھی کام نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، سرداری، اقتدار، پاور بھی کام نہیں ہے اس کا، تو اس کا جنازہ تک عزت کے ساتھ اٹھانے کی اس کی اولاد کو توفیق نہ ہوئی۔ اس طرح چند ہی سال کے اندر لوگوں نے اس پیشنگوئی کو پورا ہوتا دیکھ لیا جو ابو لہب کے متعلق اس سورے میں کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ کل ہم اس کا مطالعہ جاری کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات کو صحیح سمجھنا، اس سے سبق سیکھنا اور اس پیغام کو عام کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔